اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس اسٹائل کی دوسری صورت ہے. پہلی صورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی والصافات صفا فالزاجرات زجرا. اب یہاں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا؟ الہکم الہ واحد، وہ گروپ تھا توحید کا. لہذا والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اور یہ گروپ ہے انذار کا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا ہو کر رہے گی. اس پر یہ قسمیں کھائیں. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن، درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے؟ یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں، یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو. فالحاملات وقرا، اور پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہے، ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے، اور وہ لے کر آ رہی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہیں بڑی آرام آرام سے، سہل سہل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت عمدہ بریز. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے امر کو. کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہیں، وہاں جل تھل ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لیے مارے نیارے ہو جاتے ہیں. کہیں زمین خشک رہ جاتی ہے ان کی، وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی. جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو، بارش برس گئی. اور جو محروم ہے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے، وہ محروم رہ گئے. یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے. یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا؟ اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے بعث بعد الموت کی، قیامت کی، نفخہ اولیٰ، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت صادق. اور دین جزا و سزا ہو کر رہے گا. والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم کہ جالی دار آسمان ہے، کس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے. انکم لفی قول مختلف، تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے، جھگڑے کی بات. یوفک عنہ من افک، اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا. یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں، جیسے کسی نے اچک لیا ہو. قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو، اٹکلیں دوڑانے والے. الذین هم فی غفلۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، کچھ انہیں یاد نہیں. نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا، عالم ارواح میں عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، کچھ نہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تنزن تھا. کب ہوگا جی؟ بہت آپ کہتے ہیں ہوگا ہوگا ہوگا، بتائیے ہوگا کب؟ تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا، ترکی بترکی. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے، اس دن ہوگا. کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں بھی زجر ہے. ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو، اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے، لے آؤ لے آؤ. ان المتقین فی جنات وعیون، ان کے برعکس اہل تقویٰ جو ہیں باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کو رب دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے، نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، یعنی بقیہ حصہ
جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے، جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں، اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو آیات ہیں ہر طرف یقین کرنے والوں کے لیے۔ آیت الآیات کو ذہن میں لے آئیے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح کبھی۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا میرزا عبد القادر بیدل کا، ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ آج ایک شعر اور سن لیجئے، انہی کا شعر ہے۔ ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے، اے انسان، تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے، تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی، چلو چمن میں چلو، پھول کھلے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے، بہار دیکھیں گے۔ ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود ایک غنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے۔ در دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اور اس کے اندر بچمن درا، اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، روزی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، ورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یہ حق ہے، باعث بعد الموت ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی۔ مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔